اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہاں سے آگے مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا قصہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اگر تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کرو گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو نمائندہ لوگ تھے، ملأ سردار، نمائندہ، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں صریح غلطی۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، کہ مجھے کوئی غلطی لاحق نہیں ہوئی، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو کیا ہوں، رسول ہوں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور خیر خواہ ہوں تمہارا، وانصح لکم، اور خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم ہی میں سے ایک شخص پر، یعنی کیا تمہیں نبوت سے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ کسی بشر کو کیا بنا دیا، رسول بنا، حالانکہ بشریت نبوت کی کیا نہیں ہے، منافی نہیں، بشریت نبوت کی منافی نہیں۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ اس رسول کی اتباع کی صورت میں تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ جو تھے اندھے لوگ تھے۔ سلسلہ انبیاء میں اگرچہ جو پہلے نبی ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، ان کی جو زیادہ تر تعلیمات تھیں وہ زمین کی آباد کاری سے متعلق تھی۔ تو مستقل رسول سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ ان کے زمانے میں شرک، ان کا جو مقابلہ تھا وہ کس کے ساتھ تھا، کفر شرک کے ساتھ۔ ان کا جو مقابلہ ہوا وہ کفر شرک کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی 8ویں پشت میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ بعض روایات میں شاکر، اصل نام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ شاکر، اور بعد میں سکن، سین کاف نون، سکن، اور عبد الغفار۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ عمر پائی، ٹھیک ہے۔
اور تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جو نبوت کے سال ہیں نا وہ 950 بنتے ہیں. بعض حضرات نے 950 سال ان کی کل عمر قرار دی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی جو رسالت کی عمر ہے وہ 950 سال ہے اور 40 سال اس سے پہلے کے. اور طوفان نوح جب آیا اس کے بعد مزید آپ 60 سال کیا رہے حیات رہے تو یہ کل عمر ان کی بن جاتی ہے 1050 سال. 1050 40 نبوت ملنے سے پہلے کے, 950 سال نبوت کے یعنی تبلیغ دعوت و تبلیغ کے, اور 60 سال جو ہے وہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام حیات رہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس میں, بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھی. تو انہوں نے ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا, لیکن جب وہ لوگ نہ مانے تو پھر بھی آخر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ زمین نے بھی اپنا پانی نگل دیا, اگل دیا, اور آسمان سے بھی پانی اترا, اور سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کوئی بھی باقی نہ بچا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا تھا کشتی بنانے کا, اس میں جو لوگ سوار تھے ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا. اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے علاوہ آپ نے جتنی بھی جو جانور وغیرہ تھے ان کے بھی ایک ایک جوڑے کو اس میں کیا کیا تھا, سوار کیا تھا. تو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے وہ کہ آدم ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے. طوفان نوح کے بعد انسانی سلسلہ دوبارہ وہ آپ سے اور وہ جو لوگ تھے آپ کے ساتھ ان سے آگے چلا, اور ان کی تعداد میں مختلف روایات, بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 80 لوگ, 40 مرد تھے اور 40 عورتیں. پھر انہی لوگوں سے آگے جو ہے وہ سلسلہ انسانی چلا. اسی مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تب یہاں سے دوسرا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو, یعنی یہ بھی چونکہ اسی قوم سے ہی تھے اس مناسبت سے ان کو کیا کہہ دی, ان کے بھائی ہود. تو یہ قوم عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے پانچویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے, اور یہ ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے. تو عاد اصل میں جو ہے یہ ایک شخص کا نام ہے. عاد اصل میں اس کا نام ہے, ایک شخص کا نام ہے. پھر اسی شخص کی جو اولاد ہے وہ کس کے نام سے موسوم ہو گئی, قوم عاد. تو یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں بعض مقامات پر عاد اولیٰ کے نام سے بھی کیا گیا, ذکر کیا گیا, اور ارم ذات العماد کے نام سے. تو ارم اصل میں دادا ہیں. ارم اصل میں کس کا نام ہے, دادا کا نام ہے. تو ان کی طرح نسبت کرتے ہوئے قوم ارم اسی قوم عاد کو ہی کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دادا کے دو پوتے ہوئے نا, عاد اور سمود, عاد اور سمود, یعنی ان کے دو بیٹے ہیں عاد اور سمود. ارم عاد شخص کا نام, یعنی تو یہ عاد دادا ہے, ان کی آگے اولاد ہے ارم دادا ہے, ارم کے آگے جو اولاد ہے عاد اور سمود. ٹھیک ہے, اور یہی جو قوم عاد ہے اس کی دادا کی طرح نسبت کرتے ہوئے جو ہے اس کو قوم ارم بھی کہہ دیتے ہیں اور عاد اولیٰ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. اور جو قوم سمود ہے وہ الگ ہے, قوم سمود ہے وہ الگ ہے, اور قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں, یعنی بانی قبیلہ ہے ان کی طرح نسبت کرتے ہوئے قوم عاد
دونوں میں مشترک، دونوں قوم عاد ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ مشترک۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم بھی اور قوم سمود بھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی، یہ قوم عاد ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ البتہ جو حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے نا، قوم عاد، اس کو عاد اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اس کو عاد اولیٰ بھی کہا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور ارم بھی اسی کو کہہ دیتے ہیں، دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم ارم بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو دوسری قوم عاد ہے جس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، یہ کن کی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام، تو اس کے بھی دو نام ہیں، ایک تو قوم سمود اور دوسرا عاد ثانی، دوسرا عاد ثانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا قصہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی، یعنی انہی میں سے ہود علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ان کے سرداروں نے کہا کہ جو ان کی قوم میں سے کافر سردار تھے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، سفی یعنی کسی بیوقوفی کے اندر، دیوانہ پن کے اندر، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم تو آپ کو گمان کرتے ہیں کن لوگوں میں سے؟ من الکاذبین، جھوٹ بولنے والا، یا جیسے اس میں بھی آتا ہے 12ویں پارے میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے آپ کو کیا کر دیا، یعنی ہمارے کسی معبود کے چونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، شرک کی مذمت کر رہے ہیں نا، تو ہمارے کسی معبود نے آپ کی عقل کو کیا کر دیا، معاذ اللہ پھیر دیا۔ جیسے وہاں پر ہے بعض آلہتنا بسوء، اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے کیا برائی کے ساتھ کیا کر لیا، پکڑا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی بیوقوفی لاحق نہیں ہے، نہ کوئی غلطی ہے، بلکہ میں تو کیا ہوں، رسول ہوں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں پہنچاتا ہوں تمہارے پروردگار کے پیغامات، اپنے پروردگار کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں، خیر خواہ، امانت دار۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ آئی ہے نصیحت تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے کسی شخص کے پاس، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب اس نے تمہیں بنایا خلیفہ من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں اضافہ کیا تمہاری خلقت میں، کس چیز کا؟ بسطہ، قوت، یعنی تمہیں قوت کے اعتبار سے بھی کیا اضافہ کیا۔ فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا قوت، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس صرف اسی لیے آئے ہیں، لنعبد اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں وحدہ تنہا، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں نا تو آپ لے آئیں ہم پر اس چیز کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ واقعی سچے لوگوں میں سے ہیں۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو انہوں نے کہا کہ تم پر آئے گا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے پروردگار کی جانب سے، رجس عذاب،
وغضب اور غصہ، اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ایسے چند ناموں کے متعلق، سمیتموہا انتم وآباؤکم، کہ جو صرف کس نے بنا لی ہیں؟ تم لوگوں نے اور تمہارے آبا نے، تم لوگوں نے اور تمہارے آبا نے۔ تو یہاں پر بھی جو انتم کی تاکید لائی گئی وہ کس لیے؟ کیونکہ ضمیر متصل پر کیا کرنا تھا؟ عطف کرنا تھا۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری اس پر کوئی سند، کوئی دلیل۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو لہذا تم لوگ کیا کرو؟ انتظار کرو، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں۔ فانجیناہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، اور فانجیناہ والذین معہ، اور ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعوا دابر القوم الذین دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور وقطعنا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ کاٹ دیا جڑ کو، دابرہ جڑ کو، الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ اور وما کانوا مؤمنین، اور وہ کیا نہ تھے؟ ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو اب انہوں نے جب دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہوا؟ عذاب ہے، جس کو ذکر کیا گیا نا کہ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن ان پر شدید قسم کی کیا ہوئی؟ ایک آندھی مسلط ہوئی، جس نے ان کے تمام جو تھے باغات وغیرہ اس کو کیا کر دیا؟ تہس نہس کر کر رکھ دیا، تباہ کر کر رکھ دیا۔ اور اسی طرح ایک جو ان پر عذاب جو ذکر کیا گیا وہ کیا؟ الصیحہ، کہ ایک سخت چنگاڑ نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان پر کوئی اس میں کوئی زمین میں کوئی اختلاف یا تعارض نہیں ہے، ممکن ہے دونوں قسم کے عذاب ان پر آئیں، یعنی ایک تو سخت ہواؤں کا عذاب بھی، اور ایک چیخ جو فرشتے کی چیخ تھی جس سے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو۔ تو یہ دونوں قسم کے عذاب ان لوگوں پر ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف، یعنی اس کا ایک نام قوم سمود بھی ہے اور عاد ثانیہ بھی، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا اخاہم صالحا، ان کے بھائی، یعنی وہ بھی چونکہ اسی قوم سے، صالحا، صالح علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جو سامنے پہاڑی ہے نا، اس کے اندر سے آپ ہمیں ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ تو یہ اسی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آئی ہے نشانی تمہارے پروردگار کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم، تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، اور فذروھا تاکل فی ارض اللہ، تو تم اس کو چھوڑ دو، لکم آیتن، یہ نشانی ہے، جیسے تم نے نشانی کو طلب کیا تھا تو اس کے مطابق یہ نشانی کیا آ گئی؟ آ چکی ہے، تو لہٰذا فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اس کو کوئی بھی برائی کے ساتھ نہ چھوئے، فیأخذکم عذاب علیم، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں پہنچے گا دردناک عذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم فرمائشی معجزہ طلب کرتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتی یا اس معجزے کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا خلفاء، یعنی
وارث بنایا من بعد عاد، کس کے بعد؟ قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، تتخذون من سہولها قصورا، کہ تم اس کے نرم حصے پر کیا بناتے ہو؟ محلات بناتے ہو. یعنی قوم عاد کی طرح قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط قوم بنایا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے محلات بناتے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کر یہ کیا بناتے تھے؟ گھر بناتے تھے نرم حصے کو. فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. تو اب ایک طرف تو اس قوم نے کیا کیا کہ یہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور دوسرا انہوں نے اس نشانی کا مطالبہ کیا. تو جب یہ نشانی آ گئی اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچا، تو اب ایسا تھا کہ ایک دن باریاں مقرر ہو گئی. ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور دوسرے دن ان کے باقی لوگ، جو باقی لوگ تھے قبیلے کے، ان کے جانور پانی پیتے تھے. تو جس وقت یہ اونٹنی پانی پیتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کی آزمائش تھی کہ یہ سارا پانی پی لیتی تھی. اور دوسری طرف ان لوگوں پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت یہ تھی کہ اس دن لوگوں کو اس اونٹنی کا دودھ کثیر مقدار میں مل جاتا. جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، تو اس دن اس کا دودھ ان کو ایک کثیر مقدار میں مل جاتا، جس سے وہ اپنے برتن وغیرہ بھر لیتے تھے. اور لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی برداشت نہیں کیا کہ ایک دن جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس دن بھی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح ہمارے جانور جو ہے نا وہ کیا کر لیں، پانی پی لیں. تو ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے شرارت کی، انہوں نے اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ نقصان پہنچانا چاہا. ٹھیک ہے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے قبیلے میں دو عورتیں تھیں، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی کیا کرے گا، اس اونٹنی کو مار دے گا نا، تو ہم اس کی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا کریں، اس شخص سے کر دیں اپنی بیٹی کا نکاح. تو اب اس کے لالچ میں بعض لوگ وہ اس کام کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے. اس کا نام بھی آتا ہے قزار بن سالف. اس نے آ کر اس اونٹنی کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. تو جب انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ جس میں یہ تمام لوگ کیا ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ اس دعوت کے جواب میں وہ جو لوگ تھے نا ان کی قوم کے، جو سردار تھے متکبر، انہوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنا دیے گئے. تو یعنی تکبر ان کا اپنا فعل تھا، اور ایمان والوں کو کیا کہتے تھے؟ کمزور سمجھتے تھے. تو اس لیے اس کو مجہول صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا. لمن آمن من، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ تو یہاں علم بمانا یقین کیا ہے. کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ صالح علیہ السلام مرسل من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہ صرف اس بات پر بلکہ جو باتیں لے کر آئیں اس پر بھی کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تو اب ان متکبر لوگوں نے جواب میں کہا کہ انا بالذي آمنتم به كافرون، کہ بے شک ہم اس چیز پر جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقة، تو اب انہوں نے کیا کر دیا، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ. یہ جو لوگ تھے نا،
قزار اور ایک اور نام مصدع بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. تو ان دونوں نے کیا کر دی؟ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو مار دیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. جیسے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، کہ جب ان میں سے آگے بڑھا ایک بدبخت شخص، تو وہ یہی مراد کہ جس نے اس اونٹنی کو کیا کر دی؟ ہلاک کر دی. فَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر انہوں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم پر لے آؤ بما تعدنا، جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں. ان کنت من المرسلین، اگر آپ واقعی کن لوگوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. فاخذتهم الرجفۃ، ان کو پکڑا ایک زلزلہ نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، الٹے پڑے رہ گئے. تو جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اب کیا کر لو، اپنے گھروں میں نفع اٹھا لو مزید 3 دن. انہوں نے بتلا دیا کہ 3 دن ہے، اس میں کیا کر لو، جو کچھ تم کر سکتے کر لو، اس کے بعد پھر اللہ کا تم پر عذاب آئے. تو روایات میں آتا ہے کہ 3 دن ایسا ہوا کہ ایک دن ان کے چہرے زرد ہو گئے. پہلے دن تمام لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، اور پھر سرخ، اور تیسرے دن کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. انہوں نے بتلا دیا کہ اس طرح سے تم پر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. تو اب بھی ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ یہ توبہ استغفار کر لیتے، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم صالح علیہ السلام کو ہی کیا کر دیں؟ ہلاک کر دیں. جیسے وہ سورج نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے اس حوالے سے کیا کرنی شروع کر دی؟ تدبیریں کرنی شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ بچایا. اور ان لوگوں پر پھر کیا کیے گئے؟ پتھر برسائے گئے، اور وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح یعنی ایک عذاب تو یہ ہوا کہ ان کے چہرے بدل دیے گئے، اور ایک عذاب کی صورت ان پر یہ بھی ہوئی کہ ایک شدید زلزلہ ہے. جیسے یہاں پر آ رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کس کو بولتے؟ زلزلے کو. اور انہی لوگوں پر بعض آیات میں الصیحہ، ایک چیخ کا آنا بھی مذکور. تو یعنی ان تینوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے کہ یہ ان پر تینوں طرح کے عذاب کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. ٹھیک ہے، کہ ایک تو ان کے چہروں کے رنگ بدل دیے گئے، اور آسمان سے عذاب ان پر جو ہے وہ کیا تھا؟ ایک چیخ تھی، اور زمین سے کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. تو اب اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یعنی وہ ان سے منہ موڑ کر وہاں سے چلے، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگوں کی شاید فطرت یہ ہے کہ تم نہیں پسند کرتے خیر خواہوں کو. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. چوتھا قصہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو ان کی قوم میں بھی ایک جو بڑی ان کی برائی تھی، جو گمراہی تھی، وہ یہی تھی کہ یہ لوگ ایک تو بت پرستی میں مبتلا تھے، اور دوسرا یہ لوگ یعنی بدفعلی میں، اور بدفعلی بھی یہ مردوں کے ساتھ کرتے، اس فعل میں مبتلا تھے. تو اسی بنا پر ان کی بستیوں کو کیا کر دیا گیا؟ الٹ دیا گیا.
یعنی ان پر جو عذاب آیا وہ یہ ہوا کہ ان کی بستیوں کو کیا کر دیا گیا، الٹ دیا گیا. جیسے مؤتفقات یا مؤتفقہ کے الفاظ بھی آتے ہیں قرآن مجید. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ولوطن، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، اس قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کیا تم ایسے گناہ کو لے کر آتے ہو، ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا. یعنی یہ جو ایسا سخت گناہ ہے کہ جہان والوں میں سے تم سے پہلے کوئی بھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو، مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے قوم، زیادتی کرنے والے قوم ہیں. وما کان جواب قومہ، تو یہ نصیحت سن کر بھی ان کی جو قوم تھی وہ اس پر باز نہ آئے. ان کا جواب نہیں تھا مگر یہی کہ اخرجوہم من قریتکم، کہ انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دو ان کی قوم سے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کیا ہے، پاکیزہ بننا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، طاہر سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کا ہماری قوم میں کیا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو یہاں سے کیا کر دو، نکال دو. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بستی سے کیا ہو جائیں، یہاں سے نکل جائیں، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. یعنی یہاں سے نکلیں اور پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے. ان لوگوں پر ہماری طرف سے کیا ہوگا، عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، کہ ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، یعنی جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں میں، یعنی وہ بھی باقی قوم کے ساتھ اس عذاب میں کیا ہوگی، مبتلا ہوگی. تو مفسرین نے فرمایا کہ ان کی بیوی، یعنی وہ تو اس کام میں مبتلا نہیں تھی، لیکن وہ قوم کے اس فعل کو برا نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ انبیاء کے حوالے سے بات روایات میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی کے نسب میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی برائی والی. تو وہ بھی چونکہ قوم کے اس فعل پر رضامند راضی تھی، تو اس بنا پر وہ عذاب میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگی، شریک ہو. یعنی وہ معاذ اللہ خود ایسی نہیں تھی. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے آسمان سے ان پر کیا کی، بارش برسائی. تو یہ دونوں طرح کے عذاب ان پر آئے. ایک تو یہ کہ فرشتے نے ان کی بستیوں کو اوپر لے جا کر واپس الٹ دیا، اور ایک صورت عذاب کی ان پر یہ ہوئی کہ آسمان سے ان پر کیا کیے گئے، پتھر برسائے گئے. آسمان سے ان لوگوں پر پتھر برسائے گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو بس آپ دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں، گنہگار لوگوں.